السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثۃ بدعہ، وكل بدعۃ ضلالہ، وكل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ سورہ الاحقاف، اس کی پہلی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ سورت نمبر 46 ہے اور اس کی 35 آیات، اور قرآن کریم کی وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، مکی صورتیں، ان میں سے یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا نام الاحقاف، جیسا کہ تقریباً ہر صورت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ وہ نام کہیں نہ کہیں اس صورت کے اندر ہوتا ہے۔ صورت بڑی ہے یا چھوٹی، عموماً وہ لفظ قرآن کریم کے اندر کہیں نہ کہیں پایا گیا۔ سورہ بقرہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، سب سے لمبی صورت ہے، اور لفظ بقرہ قرآن کریم کی اس صورت کے ایک مقام پر ایک واقعہ صرف آیا ہے، اور کوئی بہت بڑا واقعہ بھی نہیں، چند آیات پر مشتمل واقعہ ہے، لیکن پوری 2.5 سپارے کی سورت کا نام سورۃ البقرہ۔ اور یہ سورۃ الاحقاف، اس سورت کا نام بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 21۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 میں اس کا نام ہے، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اے میرے نبی قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ساری قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور عموماً اس قوم کے نبی کو اس قوم کا بھائی قرار دیا۔ ابھی آپ کے سامنے واضح الفاظ موجود ہیں، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کیجئے قوم عاد کے بھائی کو، اور وہ کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ نبی قوم کا بھائی ہوتا ہے، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے، یہ کسی مفتی کا یا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں اس لفظ کو اتنا اچھالا گیا اور کہا گیا کہ یہ لوگ نبی کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں کہتے، اللہ رب العزت نے خود کہا
نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے، نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے۔ اصل میں تکلیفیں کچھ اور ہوتی ہیں اور ان کا زہر نکالنے کے لیے آدمی کچھ اور سامنے رکھ لیے جاتے ہیں۔ مسائل ہیں، مسائل میں اختلافات پایا جاتا ہے، کہاں کہ نبی نور ہوتا ہے۔ اب اگر قوم کا بھائی کہیں تو نور کیسے بنے گا؟ اب اس مسئلے کو ادھر سیدھا کرنے کے لیے ادھر الٹی باتیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے، ان کو یاد کیجئے، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب کہ انہوں نے اپنی قوم کو مقام احقاف میں اللہ سے ڈرایا۔ اور یہ احقاف کیا ہے؟ احقاف حقف کی جمع، اور حقف کہتے ہیں ریت کے اونچے بلند و بالا ٹیلے، ریت کا بلند و بالا ٹیلا جو بلندی میں پہاڑوں جیسا ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ پہاڑ تو ریت کے نہیں ہوتے ہیں محمد، پہاڑ تو پتھر کے ہوتے ہیں، سنگلاخ سخت، اور اگر وہ ریت کے ہوں تو انہیں احقاف کہا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم احقاف کے مقام پر رہتے تھے۔ اور یہ احقاف کہاں ہے؟ علماء تفسیر نے جغرافیے کے طور پر بتایا ہے کہ یہ احقاف یمن کے علاقے میں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کل کا سعودی عرب کا جنوبی علاقہ، آج کے موجودہ سعودی عرب میں جنوب کا علاقہ حضرموت تک جو کہ یمن میں ہے، یہ سارا علاقہ احقاف ہے۔ اس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد بستی تھی۔ اور ربع خالی، یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، ربع خالی، وہ علاقہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، صرف ریت ہی ریت ہے، ریگستان ہے، بہت بڑا جنگل ہے، جس میں جاتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ اندر کہیں بھول گئے تو کوئی راستہ ملنے والا نہیں۔ آج جس کو ربع خالی کہا جاتا ہے وہ مقام احقاف ہے۔ اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں کہ آج وہ ربع خالی ہے، اور کبھی وہ وقت تھا کہ یہ خوشنما بہترین متمدن مقام اور دنیا کی وہ قوم یہاں بستی تھی جس قوم کو اللہ رب العزت نے قریش کو ڈرانے اور سمجھانے کے لیے بطور مثال پیش کیا۔ اتنی سخت، اتنی طاقتور قوم تھی، اللہ رب العزت نے قریش کو ان کا نام لے کے ان کا تذکرہ کر کے بتایا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ تم بڑی طاقت کے مالک ہو، تمہارے پاس بڑی دولت ہے، تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں طاقت میں تم سے طاقتور، دولت میں تم سے زیادہ دولت مند، بڑی بڑی قومیں آئیں، اور انہوں نے جب اپنے نبی کو جھٹلایا، اللہ رب العزت کی طرف سے جب ان کو پکڑنے کا وقت آ گیا، ان کی طاقت، ان کی دولت کسی کام نہیں آئی۔ لہذا قریش کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ تم بڑے دولت مند ہو اور پتہ نہیں کیا کر گزرو گے، تم سے پہلے اس علاقے میں وہ قوم گزری ہے جو بہت ہی زیادہ قوت والی تھی۔ آج وہ ربع الخالی ہے، اس زمانے میں خوشنما مقام تھا، سرسبز و شاداب تھا، آج وہاں ریت کا بسیرا ہے، اور کبھی وہاں فصلیں، پھل اور پھول ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، آج آبادی ہے اور کچھ سالوں کے بعد وہاں کھنڈرات ہوں گے، آج ریگستان ہے، بعد میں وہاں آبادی ہوگی۔ اور ایک جملہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ دریا یا پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ دریاؤں کے بارے میں معروف ہے کہ کبھی کبھی
وہ ایک طرف پانی ان کا بڑھنا شروع ہوتا ہے، زمین کو کاٹتا چلا جاتا ہے، ہری بھری کھیتیاں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں، پانی کے پیٹ میں وہ کھیتیاں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے وہاں کھیت ہیں، بعد میں پانی ہی پانی ہے، اور دوسری طرف جہاں پانی ہی پانی تھا وہ علاقہ چھوڑ دیا اور وہاں کھیت شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے، جس کو چاہے آباد کرے اور جس کو چاہے وہ کھنڈرات میں بدل دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام، ان کو یاد کرو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے مقام احقاف، ان ریت کے لکودک صحرا میں جہاں آج ریت ہے، اس زمانے میں اس علاقے میں رہنے والی قوم کو ڈرایا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اور یہ ہود علیہ السلام کوئی اکیلے بھی نہیں تھے، ان سے پہلے بھی ڈرانے والے آئے، اور ان کے بعد بھی میرے اس نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ہود علیہ السلام سے بھی پہلے اور ان کے بعد ڈرانے والے بہت لوگ آئے، اور ان لوگوں نے، ان انبیاء نے، سب نے جو دعوت دی وہ دعوت بھی ایک ہی تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، بتوں کو، درختوں کو، حجروں کو، شجروں کو، ان چیزوں کو نہ پکارو، بلکہ پکارو تو صرف اللہ کو پکارو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں اس عظیم دن میں جو قیامت کا دن ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس دن عذاب میں نہ پکڑے جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہارا ڈر ہے کہ آج تم نافرمانیوں میں، غفلت میں نافرمانیاں کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے اور کہیں کسی بہت بڑے عذاب میں نہ مبتلا ہو۔ اس سورت کا نام اس آیت نمبر 21 میں ہے۔ یہ سورت نازل کب ہوئی؟ اس سلسلہ میں کوئی واضح طور پر ایسی روایت تو نہیں ملتی، کہا جائے کہ یہ فلاں زمانے میں، فلاں عہد میں، فلاں دور میں نازل ہوئی ہے، لیکن اسی سورت کے اندر ایک واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں بھی پہلے کم و بیش 10 سال گزر جانے کے بعد نازل ہوئی۔ مکہ میں نازل ہوئی کیونکہ مکی صورت معروف ہے، لیکن شروع میں نہیں، بلکہ پہلے 10 سال گزر جانے کے بعد 10واں سال نبوت اس کے آخر میں یا 11ویں سال نبوت کے شروع میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے تو 10ویں سال کے آخر یا 11ویں سال کے شروع میں یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ اس میں جو واقعہ ذکر ہوا ہے وہ واقعہ اسی صورت کی آیت نمبر 29، 30، 31 اور 32، ان 3-4 آیات میں وہ واقعہ مذکور ہے جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے آپ کی طرف کچھ جنوں کو بھیج دیا تاکہ وہ قرآن سنیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے آپ کی طرف کچھ جنوں کو بھیج دیا تاکہ وہ قرآن سنیں۔ فلما حضروه، جب وہ آپ کے قرآن پڑھنے کی جگہ پر پہنچ گئے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اب سارے خاموش ہو جاؤ اور خاموشی کے ساتھ قرآن سنو۔ فلما قضی، جب آپ نے تلاوت مکمل کر لی، لما قضی، قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ داعی بن کر پہلی بات یہ کہ ایمان لے آئے، قرآن کریم پر ایمان لے آئے اور وہاں
سے دائی بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے تاکہ وہ جا کے اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کو خبردار کریں۔ اور یہ جن مسلمان ہونے سے پہلے کسی دوسری امت میں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی امت میں موجود ہیں، اور اس بات کی دلیل آگے ہی یہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسی بات، ایک ایسا کلام سنا ہے جو کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ فرمایا فلما قضی، جب قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اپنی قوم کی طرف، قوم کو ڈرانے اور متنبہ کرنے والے بن کر چلے گئے۔ قالوا یا قومنا، واپس جا کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے آج وہ کتاب سنی ہے جو کہ موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات ان کے علم میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، ان کو علم ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، ہم نے تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب سنی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں خود ہی کہتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، وہ کتاب اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن کریم پہلی کتابوں تورات، انجیل اور زبور، ان سب کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ یہدی الی الحق، یہ کتاب حق کی طرف ہدایت کرتی ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف۔ جنہوں نے قرآن کریم سنا، توجہ کے ساتھ سنا، اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ وہ کتاب تو ہے نہیں جو کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن یہ اس کتاب کی اور پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، یہ حق کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے، اور یہ طریق مستقیم یا صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس راستے کی طرف بھی ہدایت کرتی ہے۔ یا قومنا، اب یہ چونکہ دائی بن کے گئے ہیں، انہوں نے قوم کو مکمل پیغام سنانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم، جو شخص اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آ گیا ہے اس کی دعوت پر لبیک کہو، اس کی دعوت کو مان لو۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لو، اس پر لبیک کہو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، اس نبی پر ایمان لے آؤ، اور اس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی پر ایمان لے آؤ گے، اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لے آؤ گے، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور دردناک عذاب سے تمہیں محفوظ کر لے گا، بچا لے گا۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، یہ کلمات ان جنہوں نے اپنی قوم سے ہی کہہ دیے، یا اللہ رب العزت نے یہ کلمات اپنی طرف سے کہے ہیں۔ یہ اہل تفسیر نے دونوں رائے بیان کی ہے کہ یا تو جنہوں نے اپنی قوم سے جو کہا اسی کا یہ بھی حصہ ہے، یا پھر یہ کہ جنہوں نے یہ بات بیان کر لی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے طور پر یہ فرمایا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اللہ کے داعی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ زمین میں دوسروں کو دبانے والا بن جائے گا، وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دے گا۔ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ،
وہ زمین میں اتنا عاجز کر دینے والا بھی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے سوا اس کے کوئی ایسے دوست بھی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں انہیں بچا لے۔ جو شخص اس دعوت کو قبول نہ کرے وہ یہ بھی نہ سمجھ لے کہ میں بڑی طاقتوں کا مالک ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، اور اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی بھی مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہ لوگ جو ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی ہیں۔ اب یہ جنوں کو قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور اس موقع پر یہ موجود ہے، یہ بات احادیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جنوں کو دیکھا نہیں۔ وہ آگے اللہ رب العزت نے ان کو بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ وادی نخلہ۔ وادی نخلہ طائف سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہوں تو راستے میں پڑتی ہے۔ اس وادی نخلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، وہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے، فجر کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، یا تہجد کی نماز تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور وہاں جن آئے اور آپس میں وہ کہتے ہیں کہ آرام سے سنو، غور سے سنو، اور توجہ کے ساتھ اس کتاب کو سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت تلاوت سننے والے جن بھی موجود ہیں، اور جنوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کو سننا یہ کوئی ایک یا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ قرآن کریم سنا، حتیٰ کہ مکی دور میں ہی کم از کم 6 مرتبہ جنوں کا قرآن سننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنانا کم از کم 6 مرتبہ ثابت ہے۔ اور ان میں سے صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جن آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور کہا ہمارے پاس آئیے، ہمیں قرآن کریم سنائیے، ہمارے بھائیوں کو دعوت دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن جانے سے پہلے اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ جائے، اور صحابہ کو بتایا کہ ہم جنوں کو دعوت دینے کے لیے، جنوں کو قرآن سنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ گئے، ایک علاقے کی طرف تھوڑا سفر کر کے گئے، اور راستے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں لکیر لگا دیتا ہوں، اس لکیر سے آگے تم نے نہیں آنا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ قوم کوئی اور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مقدس ہیں، پاک باز ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، لیکن وہ تو ہماری قوم سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر لگائی اور فرمایا کہ تم اس سے آگے نہیں آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چلے گئے اور جا کے انہیں جنوں کو قرآن سنایا۔ اور ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو قرآن سنایا، جس کا ذکر دلائل النبوہ بہقی، اسی طرح دلائل النبوہ ابو نعیم اور بعض دیگر کتابوں میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مواقع پر جنہوں نے قرآن کریم سنا اور ایمان لائے اور اپنی قوم کی طرف داعی بن کر، مبلغ بن کر روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ جو اس مقام پر موجود ہے، جو اس سورت کے مکی دور میں اور 10ویں سال یا 11ویں سال کے شروع میں نازل ہونے کا پتہ دیتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و ارشاد کے میدان میں پوری طرح اتر جانے کے بعد، جب آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ والے میری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے، بلکہ دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کر دیا، مسلمانوں کو مختلف طرح سے ستانا شروع کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے باہر نکل کر، میرے قریب طائف کا علاقہ پڑتا ہے، میں طائف جاؤں اور طائف کے لوگوں کو جا کے دعوت دوں اور ان لوگوں سے
یہ کہوں کہ کم از کم اگر وہ میری دعوت نہ بھی مانیں گے تو کم از کم مجھے وہاں رہنے دیں اور وہاں رہ کر پرسکون طریقے کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع مل جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے، اس دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے کتنے بے چین۔ مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، اپنا گھر ہے، آسانی ہے، وہاں لوگ دعوت کو قبول نہیں کر رہے، پریشان، اور سوچا کہ مجھے باہر نکلنا چاہیے، اور باہر نکلنے کے لیے طائف کو انتخاب کیا کہ طائف جاتا ہوں اور وہاں جا کے عبد یالیل، ابن عبد یالیل نام کا سردار تھا جو وہاں کا قبائل کا بڑا سردار ہے، اس سے جا کے ملے، بعض دیگر سرداروں سے ملے اور ان کو دعوت دی۔ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اگر دعوت کو قبول نہیں کرتے تو کم از کم کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے شہر میں، تمہارے اس علاقے میں رک جاؤں، رہائش اختیار کر لوں اور میں اپنا کام کروں، تم مانو یا نہ مانو، تمہاری مرضی۔ تو انہوں نے اس بات کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں یہ ہمارے لوگوں کو، ہمیں نہ صحیح، ہمارے لوگوں کو آہستہ آہستہ اگر اس نے اپنے طرف کھینچنا شروع کر لیا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ یہ دیکھیں شروع سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ ہمیں تو کچھ نہ کر پائے گا لیکن کہیں ہمارے لوگوں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہاں آپ کے شہر خبر میں بعض مساجد میں ہمارے پاکستان انڈیا کے علماء کرام، انہوں نے پوری گرم جوشی سے پوری مہم چلا کے رکھی، کہا کہ جعلیات میں مت جاؤ، جعلیات میں مت جاؤ، یہ جو اسلامک سینٹرز ہیں جعلیات میں مت جاؤ۔ کیوں؟ جعلیات میں کیا ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ ہم تو مولوی ہیں، ہم تو پکے ہیں، ادھر سے دنیا ادھر ہو جائے ہم تو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن جو سادہ دل لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان جلدی لے آتے ہیں، قبول جلدی کر لیتے ہیں۔ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو جب یہ بتایا جائے گا کہ یہ قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث کی کتابیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی ہیں، اور یہ مسئلہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، حدیث رسول سے بھی ثابت ہے، تو کہیں گے کہ یہ مانے بغیر تو کچھ چارہ ہی نہیں۔ اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ لوگوں کو کہیں ان کے ساتھ نہ لگ جائیں، انہیں جعلیات جانے سے روک۔ وہ زمانہ وہی نہیں لگ رہا بالکل۔ طائف والوں نے یہی کیا، اور صرف طائف والوں نے یہ نہیں کیا، خود مکہ والوں نے یہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، دعوت کو قبول بھی نہیں کیا، مکہ والوں کو دعوت قبول کرنے نہیں دے رہے، اتنی اذیتیں اور اتنا تنگ کیا مسلمانوں کو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر مزید مسلمان نہ ہو، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ حج کا موسم آ گیا تو انہوں نے سوچا کہ لوگ حج پر آئیں گے، جو باہر سے آئیں گے ان پہ تو ہمارا کوئی زور نہیں ہوگا، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی ایسی چال چلیں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ باہر سے بھی جو لوگ آتے ہیں وہ بھی کہیں مسلمان نہ ہو۔ باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی، میٹنگ ہوئی، ان کی باقاعدہ UN بیٹھی، میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں طے کیا کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے جائیں کہ لوگ بدظن ہو جائیں۔ اس میٹنگ میں مختلف نام لیے گئے، جادوگر کہیں، آپ کو فلاں کہیں، مجنون، پاگل کہیں، ساری باتیں ایک ایک کر کے پھر انہی میں سے اپنے لوگ انکار کرتے گئے۔ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ میں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اپنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ مجنون کیسے کہو گے، وہ تو تمہارے عقل مند لوگوں سے بھی زیادہ دانا ہے، تم اس کو جادوگر کیسے کہو گے، جبکہ جادوگروں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتوت کرتے ہیں۔ بالآخر
آخر آ کے یہ طے کیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ایک ہمارا مشترکہ کوڈ ہو جائے، اس راستے والا بھی وہ کہے، اس راستے والا بھی وہ کہے، یہ راستے والا بھی وہ کہے، سارے یہ کہو کہ یہ بھائی بہن کو، ماں بیٹے کو، میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیتا ہے یا الگ کر دیتا ہے، یہ اس طرح کا جادو ہے۔ یہ ساری محنتیں وہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں اسلام نہ پھیل جائے، کہیں کافر مسلمان نہ ہونا شروع ہو جائے۔ اور وہ سلسلہ طائف والوں نے بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نہیں مانتے نہ مانو، چلے ہمیں یہاں رہنے کا موقع دو، ہم اپنا کام کریں گے، کہاں ہمیں یہ بھی نہیں۔ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے طائف سے نکل جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس سفر طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اذیتیں اٹھائی، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ حل اتا علیک یوم اشد من یوم احد، اے اللہ کے نبی، غزوہ احد کے موقع پر آپ کو بہت سخت چوٹ آئی، سامنے دانت ٹوٹے، کندھے پر بڑی زبردست چوٹ آئی، کیا کوئی ایسا موقع بھی تھا کہ احد سے بھی زیادہ آپ کو مشقت پہنچی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تیری قوم نے مجھے کب کب نہیں ستایا، تیری قوم نے، ان لوگوں نے، قریش نے، مکہ والوں نے مجھے بہت اذیتیں دی، اور صرف یہی نہیں بلکہ میں یہاں سے طائف گیا، طائف کے لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا۔ بخاری مسلم کی اس حدیث میں مختصر طور پر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابن عبد یالیل نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، وہاں میرا رہنا گوارا نہیں کیا، بلکہ مجھے وہاں سے نکال دیا اور اپنے اوباش اور لفنگے لوگوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ آپ جس راستے سے گزر کے جا رہے ہیں، دائیں بائیں وہ لوگ موجود ہیں، آوازیں کستے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں۔ پتھروں کے نتیجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، اس حد تک لہو بہہ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جوتوں کے اندر جڑ گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی اذیت اور کتنی تکلیف دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، باہر آ گئے، ایک باغ کی دیوار کے ساتھ آپ بیٹھ گئے اور آرام کرنے کے لیے تھوڑا عرصہ وہاں رک گئے۔ اور اس سفر طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض روایات، تاریخی روایت کہتی ہیں کہ کوئی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، اور بعد میں ہے کہ اس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، جو کہ آپ کے بیٹے بھی شمار ہوتے تھے اور غلام بھی تھے۔ اور ساتھ ہی بعض اہل علم نے کچھ اور لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے رک گئے، تھوڑا آرام کیا، اور باغ میں اس وقت باغ کا مالک بھی موجود ہے اور ایک غلام بھی ان کا موجود ہے جو کہ کام میں خدمت کر رہا ہے، باغ میں خدمت کر رہا ہے۔ اس غلام کا نام ہے عداس۔ تاریخ کی کتابوں نے، سیرت کی کتابوں میں اس کا نام ملتا ہے عداس۔ اس نے دیکھا کہ لہو لہان آدمی آ کے بیٹھا ہے، پریشان ہے، بھاگا گیا اور تھوڑے انگور کے دانے لا کے پاس رکھے اور پاس بیٹھ گیا۔ آدمی کیا اور کیا کر سکتا ہے، غلام بھی تھا، جو ملا باغ سے اٹھایا، تھوڑے انگور کے دانے لا کے رکھے اور کہا کہ یہ کھائیے، آرام کیجیے اور یہ کھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا دانہ لیا اور کہا بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا۔ ہمارے یہاں تو کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے بسم اللہ یاد ہی نہیں رہتا۔ اور یہ دیکھیں کہ کتنی تکلیف، کتنی اذیت، لہو لہان ہے۔
کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا نہیں بھولیں. ہمارے یہاں ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، نگاہیں سب کی وہاں ہیں، اور نیچے سے کچھ نہ کچھ کبھی کسی سالن میں لگا لیا، کبھی کھا رہے ہیں. بسم اللہ کا ذکر کسے یاد آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا تو وہ عداس حیران ہو کے کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ یہ کلمہ تو یہاں کوئی نہیں کہتا، بسم اللہ تو یہاں کوئی نہیں کہتا. آپ نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ کہا کہ میرا نام عداس ہے اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں. اصل میں نینوا کا رہنے والا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو بھی جانتے تھے اور اس مقام کے نبی کو بھی جانتے تھے. فرمایا نینوا جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے؟ کہا ہاں میں اسی علاقے کا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے سمجھانا آسان ہو گیا کہ میں کون ہوں. فرمایا کہ جس طرح وہ یونس علیہ السلام نبی تھے اسی طرح میں بھی اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. سردار بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس عداس نے خدمت میں بڑی دلچسپی لینا شروع کر دی اور انہوں نے دبکانا شروع کر دیا کہ اٹھو بھاگو ادھر آؤ. اب ان کو خطرہ ہو گیا کہ یہ ہمارا آدمی کہیں ہمارے ہاتھ سے نہ لے. انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر اور بیٹھا تو یہ وہابی ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ یہ تھوڑی دیر یہاں اور رکا تو وہابی ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو وہابی تھے نہیں، وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے. کہیں پھنس گئے تو اللہ کا نام لیا، ورنہ وہ بتوں تک ہی رہتے تھے. آگے والے اصل مالک کا نام ہی نہیں لیتے تھے. کہا اگر یہ یہاں رک گیا تو یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اسے بلایا اور کہیں کام میں مصروف کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑی دیر رکے، لیکن عداس کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت مہیا فرما دی. پہلی چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوت کا سفر خالی نہیں گیا، بلکہ طائف نہیں تو طائف کے باہر ساتھ ہی باغ کی خدمت کرنے والا یہ عداس مسلمان ہوا. سفر دعوت خالی نہیں گیا. اور وہاں سے تھوڑی دیر رک کر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آگے وہ وادی آگے جس کا ذکر میں نے کیا ہے، وادی نخلا. اور وادی نخلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 دن رکے، تھوڑا سا وقت نہیں بلکہ زیادہ عرصہ رکے. اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عشاء کی نماز پڑھی جب جن آئے. بعد میں ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، اور بعض نے کہا کہ نہیں آپ نے شاید وہاں تہجد کی نماز پڑھی تھی. کوئی نماز پڑھی اس وقت جن آئے اور انہوں نے قرآن کریم سنا. یہ تقریباً 10ویں صدی ہجری کا 10واں سال نبوت کا آخر ہے. نبوت کے 10ویں سال کا آخر یا نبوت کے 11ویں سال کا آغاز. اور یہی وہ سال ہے. اب سورت کے نزول ہونے کا زمانہ یہ ہے، اور اسی زمانے سے پہلے تقریباً 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں بند کیے گئے. اذیت پہ اذیت. مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مسلسل مصروف. یہ نہیں کہ ذرا تکلیف آئی اور سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، اور یہ نہیں کیا کہ ذرا کوئی ذاتی مصروفیت آئی تو دعوت کو چھوڑ دیا، بلکہ دعوت کے لیے ذاتی مصروفیات چھوڑ دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنی ذاتی مصروفیات کو چھوڑ دیا. ہم دعوت چھوڑ دیتے ہیں، مصروفیات میں اتنے آگے مشغول اتنے ہو گئے ہیں کہ دعوت کا موقع نہیں، نہ دعوت دینے کا موقع ہے نہ دعوت سننے کا موقع. 3 سال مسلسل مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں بند رکھا. شیب ابی طالب، ابو طالب جو کہ مکہ کے سرداروں میں سے ہیں، آج کل اسے شیب علی بھی کہا جاتا ہے اور بعض اسے شیب بنی ہاشم بھی کہتے ہیں. جگہ وہی ہے. اور یہ جگہ جہاں آج کل مکتبہ اسلامیہ آپ دیکھتے ہیں، باب السلام سے باہر نکلے
تو دائیں طرف صفا مروہ کے سینٹر میں باب السلام ہے. یہاں سے باہر نکلیں، آگے بہت بڑا میدان ہے، دائیں طرف اوپر آپ کو پیلس نظر آ رہا ہوگا. اس سے تھوڑا آگے نکلیں تو دائیں طرف ایک مکان نظر آتا ہے جو اپنی جگہ پر محفوظ ہے. اور یہ وہ جگہ کہی جاتی ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ولادت، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، یہ وہ مقام ہے جہاں آج کل مکتبہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں آج اسلامی دینی کتابوں کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے. اور اللہ رب العزت کی تقسیم یہاں بھی دیکھیں، جہاں نبی پیدا ہوئے وہاں آج دینی کتابیں ہیں، اور جہاں ابو جہل رہا وہاں آج کل لٹرینیں. ابو جہل کا جہاں گھر تھا وہ آج لٹرینوں میں ہے. دنیا بھر کی گندگی وہاں پہنچ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے آگے جو علاقہ پڑتا ہے، اس علاقے کو اس وقت ایک شیب ابی طالب کہا جاتا تھا. 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان یہاں بند رہا. نہ کوئی کھانے کے لیے چیز مہیا کی جا رہی ہے. باہر سے تاجر آتے ہیں، باہر سے تاجر آئے، تجارت کا مال لے کے آئے. مکہ والے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو تاجروں، اس علاقے کے اس حصے کے لوگوں کو کچھ نہیں بیچتے. اور آپ کے رشتہ دار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی قرابت دار ابو لہب کا کردار یہ ہوتا تھا، چچا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تاجروں کے قافلے کو مل کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تم ان کو بیچنا چاہتے ہو، یہ کتنے کی؟ کہتے ہیں کہ یہ اتنے کی ہوگی. کہتا ہے کہ تم اس کی اتنی قیمت بڑھا کے لوگوں کو جا کے بتاؤ تاکہ یہ خرید نہ سکے. کہتے ہیں کہ ہماری چیزیں بکیں گی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ کہتا ہے کہ وہ چیزیں میں خریدوں. اس شیب ابی طالب میں موجود لوگوں کو کوئی چیز نہ پہنچے، تمہاری چیزوں کے خریدنے کی ذمہ داری میں لے گا. کس انداز سے وہاں ستایا گیا مسلمانوں کو. اور اس دور میں ان 3 سالوں کے دوران مسلمانوں پر یہ حالت ہو گئی کہ ان کو گھاس پھوس کھانے کے لیے روٹی نہیں مہیا، گھاس پتے یہ اور وہ کھانے پڑے. اور 3 سال مکمل یہاں رکنا پڑا. اور بالآخر اللہ رب العزت کے کرنے سے وہ جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا. اور 3 سال مکمل ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی اس سلسلہ میں جان آئی. اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو آپ کے انتہائی شفیق چچا ابو طالب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیوار بنے ہوئے تھے مشرکین کے راستے. اس سورت کے نزول کا زمانہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور مشرکین مکہ آگے دیواریں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. چچا فوت ہو گئے اور یہی 10واں سال نبوت یا 10ویں سال نبوت کا آخر ہے. چچا فوت ہوئے اور صرف 1 مہینہ گزرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خدمت گزار آپ کی ساتھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ بھی فوت ہو گئی. اوپر نیچے صدمے، 3 سال کا صدمہ ابھی ختم نہیں ہوا، چچا فوت ہو گئے. چچا کے فوت ہونے کا صدمہ 1 مہینہ میں کیا ختم ہوگا؟ شفیق اور محترم بیوی فوت ہو گئی جو کہ پہلے دن سے آپ کی دعوت میں آپ کی ساتھی. پہلے دن سے جیسے ہی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور صرف ایمان نہیں لائیں بلکہ دعوت میں کام کرنے کے لیے اپنا مال سارے کا سارا قربان کر دیا. کہا کہ یہ سارا مال آپ کا ہے. گویا کہ مالی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے فارغ کرنے میں سب سے بڑا کام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. آدمی جب مالی طور پر فارغ البال ہو جائے
کھل کے دعوت میں کام کر سکتا ہے، وقت دے سکتا ہے، یہ بھی فوت ہو گئیں۔ اتنی مشقتیں، اتنی پریشانیاں پے در پے آ رہی تھی، اس زمانے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ سورت نازل فرمائی۔ اب اس سورت کو اگر آپ پڑھیں پورا تو قرآن کریم کی اس پوری سورت میں چاہیے تھا، لگتا تھا کہ اگر یہ کلام غیر اللہ کا ہوتا، اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا رہے ہوتے تو کہیں نہ کہیں کوئی تکلیف کا احساس آتا، لیکن کہیں پوری صورت پڑھ جائیے ذکر تک نہیں آتا کہ میرا نبی تکلیف میں ہے، کیونکہ نبی کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ خود گھڑتا ہے، بناتا ہے اور آ کے کہہ دیتا ہے کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوا اور مجھ پر کلام نازل ہوتا ہے۔ یہ صورت اس آیت کی بہترین دلیل ہے کہ اتنی مشقتوں اور تکلیفوں کا زمانہ ہے، پوری صورت میں کوئی تکلیف کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بالکل خالص دعوت و ارشاد اور مشرکین کی بد عقیدیوں کا رد ہے۔ اور آغاز میں ہی بالکل اس صورت کی اللہ رب العزت نے فرما دیا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ کتاب، یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو کہ عزیز و حکیم ہے، جو کہ غالب ہے، جو کہ حکمتوں اور دانائیوں والا ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، میرا نبی نہیں بناتا، نہ اسے کوئی بنا کے دیتا ہے، بلکہ یہ میرا کلام ہے۔ سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے حامیم سے کیا، اور یہ بات پہلے کئی مرتبہ ذکر کی گئی ہے کہ مختلف صورتوں کے، ایک دو نہیں بلکہ متعدد صورتوں کے شروع میں یہ حروف ہیں ایک ایک۔ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سب سے لمبی سورت جس کا ذکر میں نے کیا سورہ بقرہ، اس کا آغاز بھی اسی طرح ہے، الف لام میم، وہ 3 حرف ہے، اور یہاں ہے حامیم۔ اسی طرح کہیں کوئی حروف ہیں، کہیں 5 ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں 2 ہے، طٰہٰ، یاسین، یہ 2 نام بھی ہیں نا، یہ 2 نام بھی ہیں اور اصل میں یہ 2 حرف ہیں، طٰہٰ 2 حرف، یاسین 2 حرف، سورت یاسین، سورت طٰہٰ، اور ہمارے یہاں لوگوں کے نام یاسین، طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ متعدد صورتوں کا آغاز ان صورتوں سے، ان حروف سے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب اس کے معنی کے پیچھے بعض لوگ کافی وقت لگاتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، جبکہ انہیں مشتبہات میں سے شمار کیا گیا کہ یہ حروف ہیں، متقطعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معنی بیان نہیں فرمایا اور ان کا معنی کسی کو معلوم نہیں، لہذا ان کے پیچھے پڑ نہیں۔ میں پہلے کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں الف لام میم، الف اللہ کا، لام جبرائیل کا، میم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک کے شروع میں لے لیا، ایک کے آخر سے لے لیا، آپ نے جوڑ توڑ ہی کرنا ہے تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کا شروع میں الف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں میم، اور لام کہاں سے لائے؟ وہاں تو جیم لانی چاہیے تھی، جبرائیل، لیکن وہاں آخری حرف دے، لیکن پھر آگے بھیجنے والا اللہ، لانے والے جبرائیل، جن پہ لایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم، آپ کو ترجمہ میں کہیں کوئی دوسری چیز نہیں ملے گی۔ الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم، ہا میم کا ترجمہ ہا میم، عین سین قاف کا ترجمہ عین سین قاف۔ بلا وجہ اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے حروف استعمال کیے، اور علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن کریم کی صورتیں دیکھ لو جن کے آغاز میں یہ حروف ہیں، آپ دیکھیں گے کہ عموماً
ان حروف کے بعد قرآن کریم کا ذکر آ جاتا ہے. اب یہاں بھی دیکھیں حامیم کے آگے کیا ہے؟ تنزیل الکتاب. کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اور شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہی ہے نا. آپ مختلف صورتوں کو پڑھ کے دیکھیں، یہ حروف آئے اور آگے ساتھ ہی کتاب کا ذکر ہے، قرآن کریم کا ذکر ہے. علامہ حسینی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عربوں کو چیلنج کیا ہے کہ یہی حروف ہے نا جن سے تمہاری زبان بنتی ہے عربی. الف لام میم ہا میم عین سین کاف عربی کے حروف ہی ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، اور وہی حروف اللہ کہتا ہے میں نے استعمال کیے. یہ سارا قرآن کریم انہی حروف سے نا جس سے عربی ہے. 26 حروف ہے عربی کے. اس قرآن کریم میں وہی 26 حروف استعمال کیے گئے ہیں. اللہ نے چیلنج کیا کہ تم بڑے فصیح اور بلیغ بنتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم عرب ہیں، ہماری فصاحت اور بلاغت ایسی اور ویسی. تمہیں چیلنج ہے کہ جاؤ جا کے اس قرآن کے مقابلے کا قرآن بنا کے لے. اور یہ چیلنج اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں موجود بھی ہے. 10 صورتیں بنا قرآن بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، نہیں کر پاؤ گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگرچہ تم سارے مل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کرو تب بھی اس قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں لا سکتے. اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز بھی اسی طرح کیا اور فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو کہ عزیز ہے اور حکیم ہے، غالب ہے، طاقتور ہے اور حکیم ہے، دانا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت ہمیں توجہ کے ساتھ قرآن کریم کو نہ صرف تلاوت کرنے بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سورت کا تسلسل کے ساتھ آغاز جو ہے اگلے درس سے کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بڑے مناسب وقت پر مناسب سا سوال لکھا گیا ہے کہ نئے سال کی مبارک باد یا دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں، یا اس کی کوئی دعا ہے؟ ایسی کوئی دعا میرے پڑھنے میں تو آج تک نہیں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نئے سال کی دعا کا ہمیں تعلیم دی ہو، لیکن لوگوں کے یہاں اس سلسلہ میں بعض حروف، بعض کلمات موجود ہیں، اور وہ بھی ہمارے اس نئے سال کو جس کا آج آغاز ہوا ہے، آج یکم محرم ہے نا، آپ نے کوئی محسوس کیا کہیں دائیں بائیں کہ نیا سال شروع ہوا ہے؟ نظر ہی نہیں آتا، کوئی رونق ہی نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹیز نئے سرے سے، کوئی چیز ہی نہیں، گویا کہ یہ ہمارا سال ہی نہیں. ہمارا سال جو ہوتا ہے ختم ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، درمیان کی رات عیاشیاں، فحاشیاں، عریانیاں اور بدماشیاں انتہا کو پہنچی ہوتی، پتہ چلتا ہے کہ صبح نیا سال شروع ہو رہا ہے. یہ سال نیا شروع ہو جیسے ہمارا سال ہی نہیں. مسلمانوں کی کیسی عجیب حالت ہوتی ہے. یہ جو دن گزرا ہے یہ یکم محرم تھا، نئے اسلامی سال کا آغاز. اس نئے اسلامی سال پر کل عام وانتم بخیر، کل سنہ وانتم طیب، یہ کوئی مصنون دعائیں نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دعا ثابت نہیں ہے. یہ ہمارے عرب لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں اس سے ملتا جلتا ہیپی نیو ایئر ہے، لیکن وہ جنوری کے ساتھ خاص ہے، وہ محرم میں وہ بھی نہیں آتا. محرم تو چونکہ اسلامی سال ہے، اگر محرم کے آغاز پر یا نئے اسلامی سال کے آغاز پر کوئی دعا ہوتی تو عربی میں ہوتی. یہ تو انگلش میں ہے ہیپی نیو ایئر.
اور اس کے لیے کارڈ، اس کے لیے یہ اور وہ جو کیا جاتا ہے، یہ انگریزوں کی دیکھا دیکھی، غیر مسلموں کی تقلید ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ میرے والدین اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور میری والدہ کی صحت بھی بہت خراب رہتی ہے۔ اولاد کی پریشانی کی وجہ سے آپ سے التجا ہے کہ دعا میں یاد رکھا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہر پریشانی کو دور فرمائے، حل کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو پریشان ہیں والدین، ان کی پریشانی دور کرے، اور صرف یہی والدین نہیں، اپنی اولاد کے ہاتھوں جو بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اور صرف اولاد کے ہاتھوں ہی کیوں، اپنے کسی دوسرے کے ہاتھوں کوئی جسمانی پریشانی، کوئی مالی پریشانی، کسی کی روحانی پریشانی، جس کی جو بھی پریشانی ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میں بہت پریشان ہوں، اور مجھے لگتا ہے جیسے میری وہ پریشانی میرا اللہ آپ کی وجہ سے حل کر دے گا۔ کیا ہے کہ مناسب سمجھے تو میری بات سنیں۔ یہ جو بھی ہے نمبر انہوں نے دیا ہے، ان کی بات انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ رب العزت کرے کہ ہمارے ہاتھوں ہی ان کی پریشانی دور ہو جائے، ہمیں بھی ثواب ہو جائے گا۔ باہر صورت دعا کرے ان کے لیے بھی کہ اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ نماز اشراق اور چاشت میں کیا فرق ہے؟ نماز اشراق ہے جو سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اشراق جو ہے یہ اصل میں ہے سورج کا چمکنا، سورج کے چمکتے ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسری چاشت یا عربی میں صلاۃ الضحیٰ، اور اسی کا نام صحیح مسلم میں صلاۃ الاوابین ہے۔ صلاۃ الاوابین سورج کے کافی چڑھ آ کے گرم ہو جانے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور ظہر کی نماز سے 10-15 منٹ پہلے تک وہ جاری رہتی ہے۔ اس کا وقت جو ہے وہ کافی لمبا ہے، وہ ہے صلاۃ الضحیٰ یا نماز چاشت یا صلاۃ الاوابین۔ صلاۃ الاوابین کے بارے میں ایک حدیث جو کہ ضعیف ہے، وہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان۔ صلاۃ الاوابین وہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، بخاری کے بعد جو مسلم ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں صلاۃ الاوابین کا وقت بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے پاؤں نیچے کی گرم ریت پر جلنے لگے۔ اب مغرب عشاء کے درمیان تو اونٹ کے پاؤں جل نہیں سکتے، اس وقت تو ریت ٹھنڈی ہو چکی ہوتی۔ تو یہ ہے وقت جب سورج اچھا چڑھ جائے، گرم ہو جائے، ریت کو گرم کرنا شروع کر دے، وہاں سے لے کے ظہر کی نماز سے تھوڑا پہلے تک۔ اگر جماعت جاری ہو تو آنے والا شخص صرف دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے یا دائیں بائیں جانب؟ جو باہر سے آئے اسے دیکھنا چاہیے کہ صف کی کس طرف نمازی کم ہے، وہ دوسری طرف جائے، تاکہ امام جو ہے وہ وسط میں رہے۔ اور صرف دائیں کے ثواب کے لیے ہر آدمی اگر دائیں ہی کھڑا ہوتا رہے تو بائیں کا کیا بنے گا؟ امام کی دائیں طرف لوگ جمع ہو گئے، بائیں طرف خالی رہے۔ ایک روایت اس کی سند پر اگرچہ کلام ہے، اس میں ہے وسط الامام، امام کو اپنے وسط میں رکھے، یعنی یہاں اگر امام ہے تو 2 دائیں 2 بائیں، پیچھے والے 2 دائیں 2 بائیں، 4 دائیں 4 بائیں 6۔ اس طرف ملانا چاہیں گے تو کہاں تک جائیں گے؟ یہ تو اپنے پاؤں اکٹھے بھی کر لے گا شاید۔ ادھر جائیں گے تو اب ظاہر ہے کہ ایک طرف ملانے ہیں، آپ جو امام کی طرف آدمی ہے اس سے پاؤں ملا لیں، دوسرے سے مل جائیں الحمدللہ۔ اگر وہ دور رہتا ہے تو اس کو رہنے دیں، وہ نہیں آنا چاہتا۔ پچھلے ایک درس میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہمارے مولانا منظور احمد صاحب ہیں، پاکستان میں بڑے مشہور و معروف عالم ہیں، انہوں نے ایک برادری کا نام لیا، مسلمان برادری ہے، انہوں نے مسجد بنائی، اور مسجد کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا۔ تو ہمارے ایسا ہی کرتے ہیں کہ زمین سیدھی ہو گئی، سیمنٹ لگایا، نماز شروع کر دی، کہاں کہ بنتی رہے گی نماز تو شروع کریں۔ نماز شروع کر دی، ابھی دیواریں تھوڑی تھوڑی بنی ہیں، نماز شروع ہو گئی، اور وہ
سمجھدار لوگ ہیں، نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، صف بندی کا انہیں اچھی طرح ذوق ہے، پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں سارے. ایک مہمان آ گیا باہر سے، اور وہ مہمان کہیں وہاں سے آیا جہاں صف بندی کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنے طور پہ کھڑا ہے، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی درمیان میں جگہ کم ہے زیادہ ہے. وہ آیا اور ایک سائیڈ میں آ کے کھڑا ہوا. اب جو اندر کی سائیڈ میں آدمی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ میں اس کو پاؤں ملاؤں. پاؤں ملایا، اس نے پاؤں پیچھے کھینچ لیا. تھوڑا پاؤں ملاتا ہے وہ پیچھے کھینچ لیتا ہے، تھوڑا اس نے اور آگے کیا. اب آگے ساتھ ہی دیوار تھی. اب اس نے سوچا جو باہر سے آیا ہے کہ اب تو آگے دیوار آ گئی. اب جب اس نے پاؤں تھوڑا ملایا دوسری تیسری مرتبہ تو مہمان نے چھلانگ لگائی اور باہر دیوار کے کھڑے ہو کے کہتا ہے اگر اپنے باپ کے ہو تو یہاں تک بھی آؤ. اب اس سے تو پاؤں نہیں ملایا جا سکتا، اور اگر آپ اندر والے کی طرف جو امام کی طرف ہیں اس سے پاؤں ملائیں گے تو آسانی سے ملا سکیں گے، اور انشاءاللہ صف بھی بہت اچھی اس طرح بن جائے گی. میں سمجھا نہیں ہلاتے نہیں رہنا. پاؤں نماز میں پاؤں ملا لیے بس مل گئے. اب اس کو ہلاتے رہنا جو ہے وہ تو صحیح بھی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کسی کو کوئی تکلیف ہو یا کوئی سبب ہوگا، ورنہ ہلاتے رہنا. پاؤں کو جب یہاں رکھ لیے اس طرف مل گیا تو یہ کھڑا ہو گیا، اس طرف مل گیا تو یہ کھڑا ہو گیا. ہلاتے رہنا تو کوئی نہیں ہے. شاید کسی نے کبھی کہ تکلیف کے موقع پہ ایسا کیا. لکھا ہے کہ میری بہن کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کرے کہ اللہ رب العزت اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں مریض ہیں اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. سعودی ہالینڈی بینک میں لون دیا جا رہا ہے اور اس لون پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سود، اس میں سود نہیں ہے. ہالینڈ والے بھی اب قرض حسنہ دینا شروع ہو گئے ہیں. آپ مان سکتے ہیں یہ بات؟ ہالینڈ والے کل کو آپ کہیں کہ صاحب والے بھی قرض حسنہ دیتے ہیں، فلاں بھی قرض. آپ نے یہ تو معلوم کیا ہی ہوگا، پوچھا ہی ہوگا کہ یہ قرضہ کیوں دے رہے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی وہ احسان کریں گے؟ کوئی بھی. وہ تو غیر مسلم کنٹریز ہیں، کوئی مسلمان بھی اتنا آج ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اتنا احسان کرے کہ آپ کے گھر میں آ کے کہے کہ آپ کو اگر کچھ پیسے کی ضرورت تو میں دیتا ہوں. ایسا کریں گے؟ یہ کمپنی اور جگہ جگہ جا کے جو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم سے لون لو، قرض حسنہ کی ایسی مثال ملنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ قرض حسنہ ہے نہیں. اب آپ کو کہیں گے کوئی سود نہیں ہے، اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیں گے، کوئی منافع نہیں لیں گے. اچھا یہ جو آپ نے کچھ زیادہ لکھا یہ کیا ہے؟ یہ کچھ پیپر ورک کے لیے تھوڑے پیسے ہیں، پیپر ورک کے لیے. یعنی آپ کو 1000 دے کے 1000 واپس نہیں لیں گے. آپ کو 1000 دے کے وہ اوپر 100 لیں، 50 لیں، 10 لیں، کچھ نہ کچھ لیں گے. وہ کیا ہے؟ یہی سود ہے. لہٰذا اس پھندے میں نہ آئیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو ان سودی کارروائیوں سے محفوظ رکھیں. جی فرمائیے. پاکستان میں کیونکہ بینکنگ کو ساری انٹرسٹ بیسڈ ہی ہے، اور کچھ بینک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی بینک کرتے ہیں، لیکن اس کی جو روح ہے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، وہ بھی اسی طرح کی ہے لفظوں کا ایڈ ہے. تو وہ تو ایک کلیئر کٹ بات ہے کہ بینکنگ انٹرسٹ بیسڈ ہو جائے گا. اب جو وہاں جاب کر رہا ہے بینک کے اندر، اس کے رزق کے حوالے سے وہ کوئی آج کو پہلی بات نہیں ہے. یہ علماء کرام بڑی دیر سے فتویٰ دے رہے ہیں. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بالکل سیم ایسا سوال کیا گیا کہ سودی بینکوں میں سروس کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے بھی کہا، اور بلکہ اگر یہ کہیں کہ جب سے بینک شروع ہوئے ہیں یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اور علماء کرام اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں کہ جو ادارہ سودی کاروبار کرتا ہے
اس ادارے میں کام کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کاروباری سودی کر رہا ہے، اس میں جو لکھے گا وہ بھی گناہ گار، اس میں جو دوسرا کوئی کام کرے گا۔ اب سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن کریم میں اس کے بارے میں مذمت موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بتا رہے ہیں۔ تو اگر آدمی یہ کہے کہ میں اپنی محنت لیتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس کی اجرت لیتا ہوں تنخواہ کی شکل میں، تو ایک آدمی شراب خانے میں کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں پیتا بھی نہیں ہوں، میں شراب پیتا بھی نہیں ہوں، میں چکھتا بھی نہیں ہوں، میں تو صرف بیچتا ہوں، تو وہ بھی گناہ گار ہے، اس کا وہاں کام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سودی بینک میں کام کرنا اہل علم نے منع قرار دیا ہے، کیونکہ وہ تنخواہ دیں گے تو وہی سود کے پیسے سے ہی ہوگی، وہ کہاں سے آئے گی؟ ظاہر ہے کہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ تنخواہ دیں گے تو سود کے پیسے سے، وہاں بیٹھ کے جتنا دوپہر کو چائے پانی، صبح ناشتہ پانی جو ان کی طرف سے پیٹی کیا ہوتا ہے، کچھ پیسے جو ان کے ادھر ادھر سے پڑے ہوئے تھے وہ استعمال ہوئے ہیں، ہر اعتبار سے وہ سودی ہے، لہذا وہاں کام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔